تصور کریں آپ ایک خوبصورت صبح بیدار ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ باہر روشنی ہی نہیں ہے، نہ دھوپ ہے نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، بس خاموشی اور ایک عجیب گہرا اندھیرا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ سوچتے ہیں کہ آخر ہو کیا گیا ہے، کہیں سورج غائب تو نہیں ہو گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس مختصر مگر دلچسپ ویڈیو میں کہ آخر کیا ہوگا اگر ہمارا سورج کسی دن غائب ہو جائے۔ ایک بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج کے غائب ہونے کے باوجود بھی زمین پر موجود ہم انسانوں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، کم از کم 8 منٹ 20 سیکنڈ تک، کیونکہ سورج کی روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ 8 منٹ تک سب کچھ ہمارے لیے نارمل رہے گا، لیکن پھر سورج کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی، زمین اپنے مدار سے باہر نکل جائے گی، خلا میں ایک بے مقصد پتھر کی طرح جس کا کوئی انجام نہیں معلوم۔ اب تباہی کا اصل آغاز ہوگا۔ پہلے دن درجہ حرارت تھوڑا سا کم ہوگا، تقریباً 0 ڈگری سینٹی گریڈ، لیکن پہلے ہفتے کے اختتام تک زمین جمنا شروع کر دے گی اور -17 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر آ پہنچے گا۔ ایک سال کے اندر اندر درجہ حرارت ہوگا -73 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی زمین ایک برف کا گولا بن چکی ہوگی۔ دریا، جھیلیں، سمندر سب کے سب برف بن جائیں گے۔ کہیں اگر پودوں کی بات کی جائے تو پودے روشنی کے بغیر فوٹوسنتھسس نہیں کر سکیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ فوڈ چین اتنی ٹوٹ جائے گی کہ پھر پودے، حیوان اور پھر انسان مر جائیں گے۔ اکثر انسان تو صرف چند ہفتوں میں ہی خوراک اور درجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے مر جائیں گے۔ صرف وہ لوگ شاید کچھ وقت تک زندہ رہیں گے جو زیر زمین پناہ گاہوں میں موجود ہوں گے، لیکن یہ بھی کوئی زندگی نہیں بلکہ ایک سست موت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اس صورت میں بھی ہم کوئی زندہ رہنے کا طریقہ تخلیق کر سکتے ہیں؟ کچھ سائنسدان یہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر انسان زمین کے مرکز کی گرمی سے فائدہ اٹھا کر زیر زمین شہر بسا سکتا ہے تو انسان کچھ دیر زندہ رہ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم خلا میں آرٹیفیشل سن بنا سکتے ہیں یا ڈائسون سفیئر جیسی ٹیکنالوجی سے مصنوعی روشنی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے نہ صرف کافی زیادہ ٹیکنالوجی چاہیے بلکہ یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس بھی ہے۔ سوچئے وہ ستارہ جس کی طرف ہم روز دیکھتے ہیں، اس کے سامنے ہم کتنے بے بس ہیں۔ سورج ہمیں روشنی، حرارت اور توانائی نہیں بلکہ زندگی دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ